بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج آپ کو اینگلو ریپک ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے علم البیان کے لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس آج ہم علم البیان پڑھیں گے. علم البیان سے مراد یہ ایک عام روزمرہ کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی ہے کہ وہ بات جو کہنے میں، بولنے میں، سننے میں شستہ ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، دلنشین ہو، اثر انگیز ہو، اس میں دل فریبی ہو. تو یہ ساری خوبیاں جس بات میں یا جس جملے میں یا جس نظم میں، جس مصرعے میں شامل کر دی جائیں تو وہ اپنے اندر ایک خوبصورتی لیے ہوتا ہے، وہ ایک اثر رکھتا ہے. یہ علم البیان کی جو ہے اصطلاح ہے. تو کسی بھی بات کو ہم جب کسی خوبصورت معنوں میں لے کے آتے ہیں، اس کے اصلی معنوں سے ہٹ کر دوسرے مختلف قسم کی اس میں بناوٹ اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا جائے، وہ علم البیان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کسی جملے کو، کسی نظم کو، کسی مصرعے کو، کسی قصیدے کو، کسی غزل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر کچھ تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں، استعاروں کا استعمال کرتے ہیں، ترمیم کا کرتے ہیں، کنایا ہے، مجاز مرسل ہے. ٹھیک. تو اسٹوڈنٹس آج سب سے پہلے ہم تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے. تشبیہ جو ہے اس سے یہ شبہ سے نکلا ہے. شبہ کیا ہے؟ شباہت سے. شباہت کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے جیسے قرار دے دینا، ایک چیز کا دوسرے جیسے لگنا، دوسرے کی طرح لگنا، ایسا محسوس ہونا کہ جیسے ایک چیز کے اندر دوسری چیز کی کوالٹی محسوس ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس یہ تشبیہ ہے آپ کے سامنے. تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. یعنی اس کے معنی مفاصلت کے ہیں، ایک چیز کو دوسرے کے جیسا قرار دے دینا. یعنی ایک چیز میں جو کوالٹی ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی صفت ہے، وہی کسی دوسری چیز میں بھی محسوس ہو رہی ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو وہ اس کی کوالٹی، ایک کسی کوالٹی دوسری چیز کو دے دی جاتی ہے. جیسے کہ شعر ہے آپ کے سامنے: زندگی ہے یا طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اب اس شعر میں زندگی جو ہے اس کو طوفان سے تشبیہ دی گئی. یعنی زندگی میں اتنے مصائب، اتنے مشکلات، اتنی تکالیف آ گئی ہیں کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی نہیں ہے، یہ کوئی طوفان ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو کوئی شعر ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا 9th 10th میں میر تقی میر کا بڑا مشہور شعر ہے: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ کو مجھے لگتا ہے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لب کو اس نے تشبیہ دی ہے گلاب کی پنکھڑی سے. یعنی لب، ہونٹوں کی خوبصورتی، ہونٹوں کی باریکی، ہونٹوں کی بناوٹ کو گلاب کی خوبصورتی سے شاعر نے تشبیہ دی ہے. تو اسٹوڈنٹس تشبیہ کے لیے جو ہے نا 4 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ پہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اسٹوڈنٹس، ہمیشہ جب ایک چیز کو دوسری چیز کی صفت کے ساتھ مماثل کیا جاتا ہے، اس میں مماثلت پیدا کی جاتی ہے یا اس کے ساتھ نسبت یا کوئی تعلق جوڑا جاتا ہے، تو دونوں میں کوئی ایک خوبی سیم ہوتی ہے، کوئی ایک وجہ سیم ہوتی ہے. تو تشبیہ والے مصرعے میں، جملے میں مشبہ کا ہونا ضروری ہے. 4 پوائنٹس لازمی ہوتے ہیں. مشبہ بے بھی ہوتا ہے، وجہ شبہ بھی ہوتی ہے اور حرف تشبیہ بھی. اسٹوڈنٹ 9th 10th کے لیول تک آپ تشبیہ کے 4 ارکان پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ FFSC میں جائیں گے تو اس میں 5ویں رکن کا اضافہ ہو جائے گا، جو کہ وجہ شبہ اور غرض شبہ. یہ دو، ان میں بہت باریک سا فرق ہے، لیکن وہ FFSC میں ضرورت ہے 9th 10th کے لیول تک اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو 4 ارکان پتہ ہوں: مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ. اچھا، اب مشبہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے. مشبہ بے کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوالٹی ہوتی ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ مشبہ بے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ شبہ یعنی وہ وجہ جس کی بنا پر شباہت دی جا رہی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے، جس کی بنا پر ایک چیز کو دوسرے کے جیسا قرار دیا جا رہا ہے، وہ وجہ شبہ ہوتی ہے. اور حرف تشبیہ کیا ہوتے ہیں؟ مانند، کی طرح، جیسا، مثل، مراد، یہ سارے آپ کے حرف تشبیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں پر جملہ ہے، میں نے لکھا تو نہیں ہے، نیچے شیڈول ضرور اس کا موجود ہے
کہ بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس بچہ کیا ہے، کیونکہ بچے کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں نا، تو بچہ ہمارے پاس شبہ ہو جائے گا، مشبہ ہو جائے گا. بچہ ہمارے پاس کیا ہے، مشبہ. بچے کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، اور کس سے تشبیہ دے رہے ہیں، چاند سے. تو چاند ہمارے پاس کیا ہے، مشبہ بے. اور ہم نے جو ہے خوبصورتی سے تشبیہ دی ہے نا، کہ چاند بھی خوبصورت ہے اور بچہ بھی خوبصورت ہے، تو یہ ہمارے پاس وجہ شبہ ہے یا وجہ شبہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے چاند جیسا، اگر ہم جیسا کا لفظ استعمال نہ ہوتا کرتے تو جملے میں خوبصورتی اور ایک تاثر پیدا نہیں ہونا تھا. تو جیسا کا لفظ جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے، یہ حرف تشبیہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک جملہ اور ہے، اگر میں کہوں کہ اس کے دانت موتی جیسے چمکدار ہیں، تو ٹھیک ہے، دانتوں کو ہم نے کس سے تشبیہ دی، موتی سے. تو دانت ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے، مشبہ. موتی ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے، مشبہ بے. دانتوں کی خوبصورتی، دانتوں کی بناوٹ، دانتوں کی چمک جو ہے وہ موتی جیسی ہے. تو خوبصورتی، بناوٹ اور چمک جو ہے وہ ہمارے پاس وجہ شبہ ہے. اور جیسے ہمارے پاس دانت موتی جیسے یا موتی کی طرح خوبصورت ہے، تو کی طرح یا جیسے آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے، حرف تشبیہ. اسٹوڈنٹس اگلا پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے نا استعارہ ہے. اور استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے. آپ کو MCQs میں اکثر پوچھا جاتا ہے، اگر تشبیہ کے بارے میں ایسے MCQs آ جاتا ہے کہ جی MCQs کے کتنے ارکان ہیں، تو آپ نے 4 بتانے ہیں. استعارے کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، 3 ارکان ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس بہت آسان ہے، تشبیہ اور استعارے میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ مماثلت ہے. صرف ناموں کا فرق ہے کہ نام بدل دیا گیا ہے، چیز وہی ہے، بات وہی ہے، مقصد بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس کے اندر مشبہ اور مشبہ بے موجود ہیں، اس میں مشبہ اور مشبہ بے کی جگہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. استعارہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ادھار لینے کے. اسٹوڈنٹ MCQs میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے یا آپ نے لکھنا ہے کہ ادھار لینا. کسی بھی چیز کو، کسی بھی لفظ کو اپنے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس کی حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دونوں ملتی جلتی چیزیں تشبیہ کا تعلق ہو، تو اسے استعارہ کہتے ہیں. یعنی کوئی سی 2 چیزوں کا آپس میں مماثلت ہو اور کسی ایک کی کوالٹی پوری کی پوری دوسرے چیز کو دے دی جائے، تو وہ آپ کا استعارہ کہلاتا ہے. شعری مثال آپ کے سامنے موجود ہے. پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں. اب اسٹوڈنٹس پلکوں سے موتی نہیں گرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. حقیقی معنوں میں پلکوں سے آنسو گرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن مجازی معنوں میں ہم نے لفظ میں، جملے میں خوبصورتی پیدا کرنی تھی، ایک اسٹائل لانا تھا، ایک چاشنی پیدا کرنی تھی، تو پلکوں سے شاعر نے کیا لفظ استعمال کیا، موتی. موتی گرنے کا، آنسو جو گرتے ہیں اس کو موتی کی شکل سے تشبیہ دے دی جاتی ہے. تو شاعر نے یہاں پر پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھالو. اب ہم تشبیہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن شاعر نے تشبیہ کے لیے ہمارے پاس مشبہ اور مشبہ بے ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس اب مشبہ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف مشبہ بے ہے. آنسو تھے نا ہمارے پاس، مشبہ نہیں موجود. تو ہم نے آنسو ہٹا کے پوری کی پوری کوالٹی موتی کو ہی آنسو کی جگہ پہ لا کے رکھ دی ہے. پلکوں سے نہ گر جائے یہ موتی، ہم اگر یہاں ہوتا آنسو سنبھال لو، بات وہی تھی. پلکوں سے گر نہ جائیں یہ آنسو سنبھال لو، ٹھیک ہے. تو شاعر نے آنسو تو ہٹا دیا، مشبہ ہٹا دیا، صرف مشبہ بے رہنے دیا، کیونکہ پوری کوالٹی موتی والی آنسو کی جگہ پہ لا کے رکھتی ہے. تو یہ موتی جو ہے یہ استعارہ ہے، یہ ہم نے لفظ ادھار لے لیا ہے آنسوؤں کی جگہ، اس لیے ہم نے یہ بات کی. ادھار لینے سے مراد اسٹوڈنٹ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا، کسی پیسے کا لین دین، مطلب الفاظ کے لیے آپ ایک لفظ کی جگہ کسی دوسرے لفظ کو اٹھا کر لا کر اس کی جگہ پر سیٹ کر دیں، تو یہ آپ کا استعارہ کہلاتا ہے. اسٹوڈنٹ استعارے کے بھی 3 ارکان ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس استعارے کے جو 3 ارکان ہیں وہ ہیں مستعارلے، مستعارہو اور وجہ جامع. مستعارلے ہے کہ جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جائے، یا جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے. اگر میں کہوں، اس کی بہت آسان سی مثال، اگر میں کہوں کہ دیکھو میرا چاند آیا، اب میں نے اپنی بیٹی کی جگہ چاند کا لفظ لے لیا ہے، بیٹا میں نے ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے، اور میں نے اس کی جگہ چاند لگا دیا. تو بیٹا مستعارلے ہے، لیکن
ہم نے یہاں پر اس کے لیے صرف چاند کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, یہ استعارہ ہے, یہ بیٹا مستعارلہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس مستعار، یعنی جس کا استعارہ استعمال کیا جائے، وہ چیز یا شخص جس سے کوئی لفظ مستعار لیا جائے. جیسے اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیٹے کے لیے میں نے چاند کا لفظ استعمال کیا، تو چاند کو میں نے بیٹے کی جگہ پہ لے نا. بیٹا تو مستعار تھا، لیکن چاند کیا ہے؟ مستعار، کیونکہ بیٹے کی کوالٹی لینی تھی. پھر تیسرا پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے وجہ جامع. وہ مشترک خصوصیت ہے جو مستعار لے اور مستعار منہ میں پائی جاتی ہے. یعنی وہی بات کہ جو تشبیہ میں پائی جاتی ہے کہ جو مشبہ بے میں کوالٹی ہے وہ ان کی وجہ تشبیہ ہے، اور یہاں پر اسے ہم وجہ جامع کہتے ہیں. نام کا فرق ہے، مشبہ کی جگہ مستعار لے آ گیا، مشبہ بے کی جگہ مستعار منہ آ گیا ہے، اور حرف تشبیہ وجہ تشبیہ کی جگہ وجہ جامع آ گیا ہے. حرف تشبیہ کی یہاں ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے مستعار لے کے ہٹا کے مستعار منہ کو لے آئے ہیں ڈائریکٹ ہی. ٹھیک ہے نا، مستعار لے کی جگہ ہم نے کوالٹی ساری مستعار منہ کی ماس کی جگہ لا کے ادھار لا کے رکھ دی ہے. اور وجہ جامع ہمارے پاس خصوصیت ہے اس لیے کیونکہ بیٹا خوبصورت ہے چاند کی طرح، تو چاند میں خوبصورتی ہے، بیٹے میں بھی خوبصورتی ہے، دونوں میں ایک ہی خوبصورتی کی صفت پائی جاتی ہے. کیونکہ اکثر کہتے ہیں نا دیکھو بالکل چودھویں کے چاند کی طرح ہے. تو چودھویں کا چاند ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خوبصورت ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ خصوصیت ہے، یہ وجہ جامع ہے. اسٹوڈینٹس اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ. استعارے کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع. اسٹوڈینٹس نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس تلمیح. تلمیح کے لیے دیکھیں سب سے آسان، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ تلمیح شاید آپ کو اس طرح سے یاد نہ رہے کیونکہ تھوڑا ڈفرینٹ لفظ ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے کم پڑھا ہوگا اس لیے آپ کے لیے شاید نیا سا لفظ. لیکن تلمیح تھوڑا ڈفرینٹ ورڈس ہے، لیکن تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بھی معنی اشارے کے ہیں. یعنی کوئی بات اشارے تن کہہ دینا، لیکن وہ بات ایسی ہو جو بہت مشہور ہو، کسی بہت بڑے ہیرو کو ظاہر کر رہی ہو، کسی ایک پوائنٹ کی، کسی ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی وجہ سے، کسی ایک چھوٹے لفظ کی وجہ سے کوئی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، کسی تاریخی واقعے کی طرف بات ہو رہی ہو. کسی بھی جملے میں، نثر میں، نظم میں، مصرعے میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ 1 یا 2 الفاظ کا استعمال کریں اور اس سے آپ کو جو ہے نا ساری بات واضح ہو جائے. دیکھیں ہمیں ہسٹری کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے نا تو ہمیں پورا واقعہ بتانا پڑتا ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں کہ صرف ہم ان کا نام لے دیں نا تو واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ساری ہسٹری سب کو پتہ چل جاتی ہے. اب آپ کے سامنے اس کی ایک بڑی اچھی سی مثال ہے، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ تلمیح کو یاد رکھنے کا نا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ تاریخی واقعہ، تیسے تلمیح ہے، تیسے تاریخی واقعہ، تاریخی شخصیت. ٹھیک ہے نا، تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ تاریخ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے تلمیح یہی ہے. شعر آپ کے سامنے موجود ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اب اسٹوڈنٹس آپ سب کو پتہ ہے کہ آتش نمرود کیا ہے. جیسی آتش نمرود کی بات ہوتی ہے تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کس طرح سے آگ جلائی گئی نمرود نے، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، یا پھر کیا واقعہ درپیش آیا. سارا واقعہ جو ہے وہ 1 صفحے کا، 2 صفحات کا، یا جتنا بھی بڑا واقعہ ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آتش نمرود کہہ دیا تو آپ کو بات فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو کسی بھی نظم میں، نثر میں، کسی بھی مصرعے میں، غزل میں، قصیدے میں اگر اس طرح سے کسی لفظ کا یا کسی چھوٹے سے جملے کا ذکر کر دیا جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو پورا کا پورا سمجھ میں آ جاتا ہے واقعہ، آپ کو واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کی ایک اور مثال اگر ہم اس طرح سے لیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابن مریم کون ہے، سب جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر سب یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے. پھر سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا بھی دیتے تھے. تو ابن مریم ہوا کرے، یعنی ابن مریم کی بات ہوئی تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں پورے واقعے کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ یہ کس تاریخی واقعے اور کس تاریخی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی تلمیح ہے اسٹوڈنٹس.
اسٹوڈنٹ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کنایا. کنایا بھی لفظی معنی ہے اشارتاً بات کرنے کو. ٹھیک ہے, یہ علم بیان کی روح سے وہ لفظ ہے جس کے معنی حقیقی مراد نہ ہو بلکہ غیر حقیقی معنیوں میں لیا جائے, اور اگر حقیقی معنی مراد لیے بھی جائیں تو وہ صحیح ہو, جائز ہو. مثلا اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو اگر ہم اس کو کہیں کہ بہت غریب ہے, تو کسی کی اس طرح سے کسی کا دل دکھانے کا سبب بھی ہم بن سکتے ہیں, اس کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں. یا ہم اس کو غریب کہہ کے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں, ہمیں بات کرنے کا انداز نہیں ہے, ہمیں الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر اس کو غریب کی بجائے سفید پوش کہہ دیں تو سفید پوش زیادہ بہتر ہوگا. اسے وزادار لگے گا کہ وزاداری کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, غیرت مندی کی بات ہو رہی ہے, اگلے کو ہرٹ بھی نہیں کیا گیا, اشارتاً بات کر دی. اور اگر اس سے بھی زیادہ آسان اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو میں سیدھی سی بات بتاتی ہوں آپ کو. کلاس میں بچے کو کسی کو ہمیں پتہ ہے کہ ایک کلاس کے اندر ایک کلاس بہت زیادہ لائک کلاس ہے, پڑھے لکھے بچے ہیں, اچھے ہیں, کہنا مانتے ہیں, سارا کچھ ہے, اور اس کے مقابلے میں دوسرا سیکشن ہے اتنا ہی تنگ کرتا ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں کس سیکشن کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, سب کو پتہ ہے کہ ایک سیکشن کو پڑھانا آسان ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا سیکشن انتہائی تنگ ہے, ہر ٹیچر ان سے عاجز ہے. تو اگر ہم نے بلانا ہو تو ہم کہوں گے نالائکوں کی کلاس کو ذرا باہر لے کے. سب کو پتہ ہے کہ کون سی کلاس کو بلانا ہے, اچھے والے سیکشن کو یا دوسرے سیکشن کو جو تنگ کرتا ہے. یہ کنایا ہے. اسی طرح اگر ہم پوری کلاس میں کسی ایک بچے کو یا بچی کو میں کہوں کہ جی بیٹا یہ بات ہے, ایسے ایسے ہے, اور ہم نے نا اس چیز کا پتہ لگانا ہے, لیکن کلاس میں کسی کو پتہ نہ چلے. اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس بچے نے پوری کلاس کو ہر بات بتانی اور جا کے کہنا ہے کہ میڈم کو نہ پتہ چلے یہ بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نارمل آپ کو روزمرہ کی روٹین سے بات بتا رہے ہیں. تو اب جب ساری بات کھل کے آئے گی, پورے اسٹاف روم میں بھی بات ہو رہی ہے, یہ بات کیسے پھیلی, تو سیدھی سی باتیں میں کہوں گی وہ پیٹ کا ہلکا ہے نا یا ہلکی ہے, اسے بات کی ہے. اب میں نے اس کا نام نہیں لیا لیکن پتہ سب کو ہے میں نے کس کے بارے میں بات کر دی ہے. اسی طرح کوئی انتہائی اب میں آپ کے بارے میں نہیں بات کرتی ہے کہ ایسے نارمل بات کر لیتی ہوں کہ وہاں آج کل کا دور ہے, بچے خراب ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں, کہنا نہیں مانتے ہیں, ماں باپ کی نہیں سنتے. تو ایسے بچے کے بارے میں نا جو عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے شترے بے مہار, یعنی جس کو آپ نکیل نہ ڈال سکیں, جسے آپ سنبھالنے کی کوشش کریں لیکن کنٹرول میں نہ آئے. کوئی بچہ ہوتا ہے 20-25 بچوں میں سے کوئی ایک آدھ بچہ ایسا نکل آتا ہے, تو وہ گھر میں بھی تنگ کرتا ہے اور اسکول میں بھی, پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرس کو بھی. تو جب کہیں بات ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں نا وہ تو بالکل شترے بے مہار ہے. تو کیونکہ ہم نام اس لیے نہیں لیں گے کہ ایک بندے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے, کیونکہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے. اور پھر بات ہوئی ہے کہ جملے میں لفظ میں تھوڑا تاثر بھی پیدا کرنا ہے اور تھوڑی سی وزاداری کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہہ دیں گے تو بالکل شترے بے مہار ہے. اب پتہ سب کو ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بات بھی ہو گئی ہے اور مقصد بھی حل ہو گیا. یہ ہوتا ہے کنایا, اس کو ہم کنایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے کہ کیوں رد کدھا کرے ہے زاہد, میں ہے یہ مگس کی کہہ نہیں ہے. اب غالب نے مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, مگس کی کہہ کا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی مگس کی کہہ یعنی شہد کی مکھی کی کہہ دیکھی ہو یا آپ نے دیکھی ہو, مجھے نہیں لگتا, پتہ ہی نہیں اس کی کیا ہوتی ہوگی, ایسی نہیں بار. لیکن یہاں پر شاعر نے اشارتاً بات کیا مگس کی کیسے مراد کیا ہوگی, شہد کی مکھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو کیا ہے, شہد کی مکھی کیا بناتی ہے, شہد. تو شہد کی مکھی کے شہد کے بارے میں بات ہوگی. اسٹوڈنٹس یہ آپ کا کنایا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹ مجاز مرسل. یہ علم البیان کا آپ کا جو 5واں پوائنٹ ہے, اور اس کی روح سے کوئی بھی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. اس کی آسان سی 2 مثالیں یہاں دی گئی ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ یہ کافی ڈیٹیل ہوا ہے, اس کے لیے ایک علیحدہ سا لیکچر بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گی, کیونکہ آگے اس کے 5 سے 6 پوائنٹس اور ہیں مجاز مرسل کے کہ ان کی کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں. آسان فی الحال آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کے پاس جملہ موجود ہے اس سلسلے میں اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا یا اس کام میں میرا ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں صورتوں میں اس بات کا کیا مطلب ہوا, اس سلسلے میں میرا ہاتھ نہیں پہنچتا, ہاتھ نہیں پہنچنا یعنی ہاتھ کی پہنچ نہ ہونا. اب ہاتھ آپ کا ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں یا آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کام آپ نے اسلام آباد میں کروانا ہے, تو آپ کا ہاتھ اتنا لمبا تو نہیں ہے یہاں سے
پنڈی میں بیٹھ کے اسلام آباد میں آپ کہاں چلا جائے. اس کا مطلب ہے ہاتھ کی اپروچ، آپ کی پہنچ کہ کہاں تک، تو یہ مجاز مرسل ہے. اور اسی طرح اگر اس کام میں میرا ہاتھ نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، یہاں اب ہاتھ سے مراد میرا اختیار نہیں ہے، یہاں اختیار کی بھی بات ہو رہی ہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام. تو مجاز مرسل میں آگے جو چند پوائنٹس آتے ہیں جو بڑا ڈیٹیل آپ یہ ٹاپک ہے کہ جز بول کر کل مراد لے لینا، کل بول کر جز مراد لینا، سبب بول کر نتیجہ مراد لے لینا، اور مسبب بول کر سبب مراد لے لینا. یہ ایک ڈیٹیل ہے اسٹوڈنٹس، اس کو نیکسٹ لیکچر میں بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گی. لیکن جز بول کر کل مراد لینے سے مراد یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا زندگی 2 دن کی ہے یا زندگی 4 دن کی ہے، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو زندگی 4 دن کی تو نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن یہاں سے مراد کیا ہے، ابدی زندگی اور فانی زندگی کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی فانی زندگی ہے، یہ دنیا یہ جو ہے یہ زندگی اس کی بے ثباتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، کتنی بھی طویل ہو جائے لیکن اس کو ختم ہونا ہے. اس لیے شاعر نے اس کو جو ہے دنیا کی زندگی کو 4 دن کا کہا ہے. تو یہاں ہم نے جوز کہا ہے 4 دن، یعنی تھوڑی بات بتائی ہے کہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، لیکن اس سے مراد کل ہے، یعنی پوری لائف کو ہم نے کہہ دیا. یہ جوز کہہ کر کل سے مراد لینا. اسٹوڈنٹس یہ مجاز مرسل ہے. اس کے نیکسٹ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ جو آپ کو FFSC میں زیادہ کام آئیں گے، وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی. اللہ حافظ.